الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا اور موسیقی یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے. جس زمین کو پانی لگ رہا ہو اور وہاں کچھ کاشت کیا جائے تو وہ کاشت ظاہر بات ہے کہ اس کی پیداوار کافی زیادہ ہوگی. پانی اگر اچھا ہو، زمین اچھی ہو. اور اگر کوئی کاشت نہ بھی کرے تو گھاس وغیرہ خود بخود اگ ہی جاتا ہے. تو جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے، گھاس اگتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے گانے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو. کہے اپنے آپ کو مسلمان لیکن دل کے اندر کفر ہو. کہے اپنے آپ کو دوست لیکن دل کے اندر حسد اور دشمنی ہو. اور آج ماحول میں جتنا نفاق ہے اتنا کبھی نہیں ہوگا. جو آدمی ہمیں دوست نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے، وہ ہمارے بدخواہ ہوتے ہیں. ہمیں اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ہماری ترقی دیکھ کے ان کی نظریں ایسی لگتی ہیں کہ اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے. تو قدم قدم پہ یہ صورتحال ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا تھا. اور قیامت کی علامات میں سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وظاہرت القینات والمعازف، کہ گانے والیاں اور بجانے کے آلات یہ عام ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جا کے. اچھا، گانے والے مرد بھی ہوں گے، گانے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا تذکرہ کیا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی. کیونکہ یہ گلوکاری کا جو شعبہ ہے یہ شعبہ مردوں میں کم ہے اور عورتوں میں زیادہ ہے. اور اگر مرد گانے والا ہو بھی تو اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتا گانا جب تک عورت اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے. تو مرد کے ساتھ بھی عورت کو عام طور پہ شامل کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال دیکھ آج رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو بیان کر دیا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے کہ ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ بھی ہوگا وہ ہدایت پہ مبنی ہوگا اور رحمت کا ذریعہ ہوگا. پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات ختم کروں، بتوں کو ختم کروں، صلیب کو ختم کروں، جاہلیت کی چیزوں کو ختم کروں. اور آج ماحول میں گانے بجانے کے سامان عام ہو گئے، بلکہ ہماری جیبوں کے اندر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے. تو اس لیے جس چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے ہوں اور آپ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا
انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہو، گھروں کے اندر لا رہا ہو، تو یہ اس کے لیے افسوس کی بات ہوگی، بڑے یعنی اس کے لیے کہ کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کرنے کا تذکرہ فرمایا، وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ بھی ساتھ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کا ختم کرنا یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ امت کے ساتھ رحمت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے. اس لیے ماحول کو دیکھ کے اس کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، بلکہ شریعت کے احکامات کو دیکھ کے اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گانے بجانے کے عادات سے دور رکھنا چاہیے، گانے بجانے سے دور رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو. ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت ذکر اللہ سے دل میں صفائی آتی ہے، اور گانے بجانے کے عادات سے دل میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیدا ہوتے ہیں، نفاق پیدا ہوتا ہے. تو دل کو صاف رکھنے کے لیے انسان کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور دل کو خراب کرنے والے جو سامان ہیں ان سامانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر